الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما درود و سلام پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا هاشمي يا قرشي يا عربي يا مطلب يا رسول الله يا نبي الله يا نور الله يا خليل الله يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلو علیہ
وآلہ۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعتم برہانہ وعظم شانہ، حمد و ثنا کے بعد حضور سید سرورہ حامی بے کساں غم گسار زماں قائد المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم زینت بزم کائنات حسن کائنات وجہ کائنات مختار کل احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین و ناظرین، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عزیز بچوں، رب ذوالجلال کے فضل اس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات ہمارا آج کا نماز جمعہ پڑھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کا موضوع بڑی اہمیت کا حامل، آج کی گفتگو بڑی اہم گفتگو، آج کا موضوع ہے حقوق شوہر، یعنی بیوی کے اوپر شوہر کی
کون کون سے حقوق ہیں، یعنی بیوی کن باتوں کا خیال رکھے، اس کے متعلق ہم آج کی گفتگو سماعت کریں گے کہ جس طرح گھر کے اندر گھر کا نظام چلانے کے لیے یہ میاں بیوی کا عظیم رشتہ طے پاتا ہے، جب یہ عظیم رشتہ طے پاتا ہے پھر گھر کے اندر اسلامی ماحول ہو، گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہو، گھر کے اندر حضور پر درود و سلام پڑھا جائے، تو اس گھر کے اندر اللہ کریم کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یقیناً وہ گھر بڑا ہی خوش قسمت گھر ہے جس گھر کے اندر اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ بڑا ہی خوش قسمت جوڑا ہے جو میاں بیوی دونوں حضور کی ذات پر مل کر جب درود پاک کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر کے اندر اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھا جاتا ہے، اس کی تلاوت ہوتی ہے، تو میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں وہ گھر زمین کے اوپر بڑا ہی خوش قسمت وہ گھر ہے جس گھر کے اندر اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ محبوب فرمائیے اس گھر کے اندر کس قدر اللہ کریم کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ محبوب نے مثال کے ذریعے یہ جواب ارشاد فرمایا جس طرح آسمان کے اوپر تارے جگمگ جگمگ کر رہے ہوتے ہیں، روشنی بکھیر رہے ہوتے ہیں، جب رات کا وقت ہوتا ہے ہم بھی آسمان کی طرف نظر دوڑائیں، اگر ہمیں وہ تارے نظر نہ آئیں تو وہ حسن، وہ کمال، وہ جمال نظر نہیں آتا۔ جب تارے جگمگ جگمگ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے دل کو سکون بھی آتا ہے، آنکھوں کو سکون میسر آتا ہے، یعنی وہ تارے جگمگ جگمگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو فرمایا ایسے ہی وہ گھر بھی جگمگاتا ہے جس طرح آسمانوں کے اوپر تارے چمک رہے ہوتے ہیں، وہ گھر بھی چمک رہا ہوتا ہے جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ گھر جگمگ جگمگ کر رہا ہوتا ہے، وہ گھر چاروں طرف نور بکھیر رہا ہوتا ہے جس گھر میں فرمایا کہ اس قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، بڑی توجہ کے ساتھ ہم نے ان باتوں کو سماعت کرنا ہے، کیونکہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ بیوی کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اگلے جمعے کے اندر ہم سماعت کریں گے شوہر کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی بیوی جس کے اوپر اس کا شوہر راضی ہے، یعنی گھر کا نظام چلا رہی، بڑے آسان انداز سے حرام لقمے سے خود بھی بچتی ہے، اپنے بچوں کو بھی بچاتی ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ شوہر جو ہوتا ہے وہ سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے، وہ سارا ٹائم گھر میں نہیں گزار سکتا، گھر کے اندر وہ خاتون ہی ہے، اس نے گھر کے ہر چیز کی رکھوالی کرنی ہے، پورے گھر کو اس نے سنبھالنا ہوتا ہے، اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، بری عادتوں سے اس ماں نے اپنے بچوں کو منع کرنا ہوتا ہے اچھے کاموں کی طرف۔ اسی لیے تو فرمایا گیا سب سے بڑی درسگاہ ماں کی گود ہے، سب سے بڑی یونیورسٹی تیری ماں کی گود ہے۔ یہاں سے فرمایا بچہ پروان چڑھتا ہے، جیسی تربیت ماں کرے گی بچے کی، پھر بچہ ویسا ہی فرمایا کہ وہ بڑا ہوگا۔ جب اس بچے کی تربیت، جب بچہ روئے تو ماں میوزک نہ چلائے، بلکہ ماں اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دے، دیکھنا بچہ رونا بھی بند کر دے گا، اس بندے کے دل میں قرآن کی محبت بھی پیدا ہو جائے گی۔ یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ لیکن امام الانبیاء کے غلاموں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی خاتون جو اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، بچوں کا خیال رکھتی ہے، مہنگائی کا دور ہے پھر وہ صبر شکر کے ساتھ گھر کے نظام کو آسان انداز سے چلاتی ہے، فرمایا اس کا شوہر اس سے راضی ہے۔ فرمایا کہ جس خاتون کے اوپر، جس بیوی کے اوپر اس کا شوہر راضی ہے وہ جنتی عورت ہے۔
یہ میرے نبی نے سٹیمپ لگائی ہے، امام الانبیاء نے مہر لگا دی۔ فرمایا جس خاتون کے اوپر اس کا شوہر راضی ہے کہ وہ خدمت کرتی ہے، اسلام کے مطابق گھر کا نظام چلاتی ہے، فرمایا کہ اللہ کریم پھر اس عورت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے یہ تربیت ہی ہے، ہمارے پیارے نبی خواتین کی بھی تربیت فرما رہے ہیں، مردوں کی بھی تربیت فرما رہے ہیں۔ پیارے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک خاتون ہے، عورت ہے، بیوی ہے، وہ نماز پڑھے، کیا کرے؟ یہ پہلا کام فرمایا وہ نماز پڑھے۔ یقین جانیے جب ماں نماز پڑھے گی نا پھر پتر بھی نماز پڑھے گا۔ اگر ماں نماز پڑھے گی نا پھر بیٹی بھی نماز پڑھے گی۔ اگر ماں پردہ کرے گی تو پھر بچی خود بخود پردہ کرے گی، پھر اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب وہ دیکھے گی میری ماں یہ بھی با پردہ ہو کر گھر سے باہر نکلتی ہے تو مجھے اسی سے سبق سیکھنا چاہیے کہ میں اپنی ماں سے یہ سبق لوں کہ جب میری ماں پردہ کر رہی ہے تو مجھے بھی پردہ ہی کرنا چاہیے۔ پردے میں بھلائی ہے، پردے میں برکت ہے، پردے میں رحمت ہے۔ جو جو عورت پردے سے دور ہوتی جائے گی شیطان کے قریب ہوتی جائے گی، جب وہ پردہ کرتی جائے گی رحمان کے قریب ہوتی جائے گی، اللہ کا قرب اس خاتون کو ملتا جائے گا۔ دیکھیے ایک خاتون ہے جب وہ گھر کے صحن میں نماز پڑھتی ہے، فرمایا کہ وہ گھر کے صحن کی بجائے برآمدے میں کھڑی ہو کر نماز پڑھے، اللہ ڈبل ثواب عطا فرمائے۔ کتنا ثواب؟ ڈبل، جو پردہ کر رہی ہے۔ تو سمجھنے کی بات، اگر ایک عورت نماز کے لیے پردہ کرتی ہے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، تو ہمیں شادی بیاہ کے موقع پر بھی پردے کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ہمارا دین ہمیں سمجھاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ برآمدے کی بجائے اگر کمرے میں کھڑی ہو کر نماز پڑھے اللہ اسے اور زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا کمرے کی بجائے، جس طرح کوئی آگے کمرہ ہوتا ہے ہمارے، فرمایا اگلے کمرے میں وہ چلی جائے، یعنی وہ جتنا چھپ کر فرمایا با پردہ ہو کر نماز پڑھتی جائے گی اللہ کے قریب ہوتی جائے گی۔ تو سمجھنے کی بات، نماز کے لیے جب پردے کا اتنا اہتمام ہے تو ویسے زندگی گزارنے کے لیے ایک اسلام کی بیٹی کو تو اسلام کا جو ہے وہ قرضدار ہونا چاہیے کہ اسلام نے مجھے اتنی برکت عطا فرمائی ہے، پھر میں کیوں نہ پردہ کروں۔ پردے میں بھلائی ہے۔ محبوب ارشاد فرماتے ہیں وہ خاتون نماز پڑھے، روزے رکھے اور با پردہ رہے، اپنی حفاظت کرے۔ فرمایا کہ اللہ کریم اس خاتون کو انعام کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا وہ نماز بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، اپنی حفاظت بھی رکھتی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت بھی کرتی ہے، اللہ اس خاتون کو فرمایا جنت عطا فرما دے۔ نماز بھی پڑھے، شوہر کی فرما برداری بھی کرے، روزے بھی رکھے اور گھر کا نظام بھی آسان انداز سے۔ تو پیارے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر اللہ کریم اس خاتون کو جنت میں جگہ عطا فرما دے گا۔ ام المؤمنین حضرت امّہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حضور کی بارگاہ میں ایک خاتون آتی ہے، اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، حضور سے کوئی مسئلے پوچھنے آئی تھی۔ کہا کہ حضور میں مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، بتائیے اگر میں شادی کروں میرے اوپر شوہر کی کتنی ڈیوٹی ہے، میں کتنے حقوق ادا کروں اپنے شوہر کے، میری کیا کیا ڈیوٹیاں ہیں، کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کی آپ نے کس انداز سے تربیت فرمائی؟ فرمایا کہ تم نے اس چیز کا بھی لحاظ رکھنا ہے، گھر کا بھی خیال رکھنا ہے، بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے، کبھی اپنے شوہر کے آگے اونچی آواز سے نہ بولنا، اپنے گھر کے نظام کو خود چلانا، کبھی پیکے آ کر دوسری بات نہ بتانا۔ یہ تربیت فرما رہے تھے۔ فرمایا گھر میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اصل بیٹی وہی ہوتی ہے جو اپنے گھر کو بچانے کے لیے آخری حد تک جاتی ہے۔ فرمایا کہ تم نے ہر چیز کا لحاظ رکھنا ہے، یہ نہیں کہ چھوٹی سی لڑائی ہوئی گھر میں آ کر اپنے ماں باپ کو بتایا، مسئلہ کھڑا کر دیا۔ فرمایا نہیں، تجھے بڑا جگرا رکھنا ہوگا، بڑا کچھ تجھے برداشت کرنا پڑے گا۔ تو وہ خاتون کہنے لگی حضور پھر میں شادی ہی نہ کروں؟ نبی پاک نے فرمایا نہیں، شادی کر، اس میں تیرے لیے بھلائی ہے، وہ تجھے سیکیورٹی دے گا، تیرا شوہر تیرا وہ سہارا بنے گا،
زندگی سدا جوانی تو نہیں نہ رہنی، تجھے بڑھاپے میں بھی جانا ہے، پھر تیرا سہارا کون بنے گا؟ ماپے سدا تو نہیں رہیں گے، ماپے نے تو چلے جانا ہے۔ فرمایا کہ یہ اسلام کا جو خوبصورت انداز ہے، جب آپس میں نکاح ہوتا ہے وہ شوہر پھر پوری سیکیورٹی دیتا ہے اپنی بیوی کو۔ یہ اسلام کا امتزاج دیکھیے، اسلام کتنی بڑی سیکیورٹی فراہم عطا کرا۔ فرمایا تو نکاح کر اور اسلام کے مطابق زندگی گزار، دیکھنا پھر اللہ تجھے کتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، آئیے ہم سنتے ہیں جب گھر کے اندر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو بیٹی کو کیا کرنا چاہیے۔ اس حدیث مبارکہ کو بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سماعت کرنا ہے۔ بیٹیوں والے بیٹھے ہو، گھروں میں معاملات ہو جاتے ہیں، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کچھ مہنگائی کی وجہ سے، کچھ ٹینشنوں کی وجہ سے، لیکن ہمارے لیے کیا حکم؟ آئیے سنیے۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، نبی پاک علیہ السلام ایک دن حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دینا کچھ اونچ نیچ ہو گئی، میرے نبی پاک علیہ السلام ناراض ہو کے مسجد نبوی شریف پر تشریف لے کے جا رہے نے۔ اما عائشہ صدیقہ مصلی بچھا کے اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر التجامہ کر دیا نے، مولا اج میرے کو خطا ہو گئی ہے، مولا مینوں معاف کر دے۔ اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر اما عائشہ صدیقہ منگ دیا پیا نے، مولا مینوں معاف کر دے، مولا مینوں معاف کر دے۔ آج حضور میرے تو ناراض ہو کے تشریف لے کے چلے گئے نے۔ ہن نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی شریف پر تشریف لے کے جا رہے نے۔ ہن میرے نبی پاک علیہ السلام دا ایک قدم مبارک مسجد تو باہر ہے، ایک قدم مبارک مسجد دے اندر ہے، اور تو جبریل امین آ جاندے نے، اللہ کریم دا حکم لے کے آ جاندے نے، آ کے عرض کردے نے کالی کملی والیا، اللہ کریم نے سلام بھیجیا ہے، نالے حکم فرمایا سونیا تسی مسجد وچ نہیں جانا، جلدی کر تشریف لے کے آؤ۔ اللہ کریم دا حکم ہے کو میری بندی میری بارگاہ وچ دعاواں پئی کر دیے، معافیاں پئی منگ دیے، سونیا سا معاف کر چھڈیا ہے، تساں بھی تشریف لے کے آ جاؤ، سونیا تسی بھی تشریف لے کے آ جاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام جدو واپس تشریف لے کے آندے نے، حضرت اما عائشہ فرما دیا میں ڈر رہی ہوں کدھر سرکار میرے بارے کوئی سخت لفاظ نہ استعمال فرما دے، میں ڈر دی ایک کونے لگ کے بہ گئی ہوں، نالے کب دی جا رہی ہوں، نالے اللہ کریم دی بارگاہ وچ دعاواں پئی کر دی، مولا اج دی غلطی دی معافی مل جاوے۔ اللہ کریم دی بارگاہ وچ دعاواں منگ دیا پیاں نے، لیکن امام الانبیاء دے غلاموں ہن تیرے تے میرے لجپالا کا کریم علیہ السلام تشریف لے کے آئے نے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے کوئی غصے کا اظہار نہیں فرمایا، میرے نبی مسکرا پئے، دسیا کہ کیویں گھر دے نظام چلائے جاندے نے، کیویں گھر دے نظام نو چلایا جاندا، میرے نبی پاک علیہ السلام مسکرا پئے نے۔ ادھر جبریل امین جنتی تھال لے کے جنتی مٹھائی لے کے سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہو جاندے نے، آ کے عرض کردے نے کالی کملی والے اس جوڑے دی آپس دے وچ صلح ہو گئی ہے، اس صلح وچ اللہ پاک دا حکم ہے منہ میٹھا کیتا جاوے، سونیا منہ میٹھا فرماو۔ ہن نبی پاک علیہ السلام نے وہ شیرنی اور مٹھی چیز اپنے ہتھاں مبارکاں دے نال اما عائشہ صدیقہ نو فرماندے نے، اے عائشہ کھا لے اج ساڈی صلح ہو گئی ہے، عائشہ میں تینوں معاف کیتا ہے، عائشہ تو بھی ساڈے نال صلح کر لے۔ انہی دیر دروازہ کھڑکدا ہے، کنڈی کھڑکدی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کون ہے آن والا؟ آواز آندی ہے سونیا میں تھاڈا غلام، میرا نام ابو بکر صدیق ہے، تھوڑا یار آقا میں حاضر ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے یار آ جا، توجہ میری جانب فرمایا غلام آ جا۔ حضرت ابو بکر صدیق نو فرمایا یار تیرے نال ایک گل کرنی ہے، تیری بیٹی تو میری بیوی لگدی ہے، ساڈی آپس دے وچ اونچ نیچ ہو گئی ہے، اللہ کریم نے ساڈی صلح کروا چھڈی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ساڈی صلح کروا چھڈی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ساڈی صلح انج ہوئی ہے، اللہ دا حکم صلح فرماؤ نالے اللہ کریم نے مٹھائی بھیجی ہے، جنت دے وچوں جبریل امین مٹھائی لے کے آئے نے، آ جا ابو بکر صدیق تو بھی کھا لے۔ ہن حضرت ابو بکر صدیق دا انداز ویکھ ایک بطور باپ اپنی بیٹی دی کس طرح تربیت فرماندے نے۔ ہن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مٹھی چیز چکی ہے، ادھا ٹکڑا حضور دے منہ دے وچ ڈالیا، ادھا ٹکڑا اما عائشہ صدیقہ دے منہ دے وچ ڈالیا، فرمایا سدا جوڑی جیندی رہے اسی خوش رواں گے۔
یعنی حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی سونے تسا خوش ہو تے اسی بھی خوش ہاں اندے گھر بچائے جاندے نے عرض کی سونے یہ سدا تسی خوش ہی رہو یعنی مٹھائی سرکار دے منہ چ ڈالی تو نال ہی حضرت اما عائشہ صدیقہ دے منہ وچ ڈال کے فرمایا کہ اے خوش رہن تے اسی سدا ہی خوش ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو عورت ہے نا وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائے میری بات سمجھ لینا اسی اپنے رسم و رواجہ جو پہ گئے وہ وکری گل ہے لیکن جو حدیث میں بات ہے نا وہ سچ ہے اگر ہم اس پر چلیں گے تو ہمارے گھروں میں پھر سے وہ امن آ سکتا ہے محبتیں وہ سکون گھروں کے اندر اللہ کریم کی رحمتوں کا نزول ہوگا اگر ہم قرآن و سنت کے مطابق چلیں گے اگر اپنے رواجوں کے پیچھے چلیں گے ہمارے سامنے حالات ہے کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الفاظ ذرا سخت ہیں لیکن تربیت ہمارے فائدے کے لیے کی گئی ہے نبی پاک نے ارشاد فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے ایک پاؤں بھی باہر رکھتی ہے نا اتنے تو ضد کر دی نہیں میں جانا ہے شوہر بیچارہ کہتا ہے کہ نہ جا کہتے نہیں میں نے جانا ہے لیکن حضور کیا فرماتے ہیں حضور آپ بتائیے جو عورت بغیر اجازت کے شوہر کی باہر نکلتی ہے اس کے بارے میں کیا حکم فرمایا اس پر اللہ کی طرف سے فرشتے لعنتیں ڈالتے ہیں کہ یہ اتنی نافرمان ہے کہ اپنے شوہر کا کہا نہیں مان رہی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ پاک نے عرض کی نا حضور ہم دیکھتے ہیں اونٹ بھی آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں وہ بھی جھکتے ہیں آپ کو سجدہ کرتے ہیں حضور درختوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں وہ درخت بھی آپ کے سامنے آ کر جھک جاتے ہیں سونے سانو بھی اجازت دے چھڑو نا اسی بھی تھانو سجدہ کریے تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں صحابہ ساری شریعت میں کسی نے سجدہ کرنا جائز نہیں فرمایا اگر ہمارے دین کے اندر ہماری شریعت کے اندر اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں فرمایا ہماری شریعت میں جائز ہی نہیں ہے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جہنم کو دیکھا کثرت سے میں نے خواتین کو دیکھا بڑی تعداد کے اندر عورتیں جہنم کی آگ میں جل رہی ہیں محبوب کس وجہ سے فرمایا ان میں سے زیادہ تعداد ان عورتوں کی تو جو اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی تھی اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کرتی تھی تو میں نکی دیتا میں تے زندگی اینجی گزار چھڑی لیکن یہ نہیں سوچتی کہ اس نے کتنا کچھ دیا حالات اونچ نیچ آ جاتی ہے زندگی کے اندر اوکھا ویلا آ جاتا ہے لیکن صحیح اسلام کی بیٹی وہ ہے جو اوکھے ویلے بھی اپنے شوہر کا ساتھ دے جو مشکل وقت کے اندر بھی اپنے شوہر کا دست و بازو بنے اس کا خیال کرے سہارا بنے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر فرمایا کہ اسی وجہ سے عورتوں کی زیادہ تعداد جہنم کے اندر ڈالی گئی کہ وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو ایک بیوی ہوتی ہے نا وہ شوہر کی اجازت کے بغیر بھی چیز بھی نہ کسی کو دے کیونکہ شوہر ہوتا ہے اس نے اپنے حساب سے پورے مہینے کا وہ حساب کتاب لگایا ہوتا ہے یہ راشن کا حساب کتاب ہے یہ بچوں کا خرچہ ہے یہ ہے وہ ہے جب وہ بیوی بغیر مشورے کے بغیر اجازت کے وہ چیز آگے پیچھے کرے گی کسی کو دے دے گی تو فرمایا کہ اس نے بغیر شوہر کی اجازت کی چیز کسی کو دی ہے انہوں تو کچھ نہیں لبے گا لیکن اس چیز کا ثواب اس کے شوہر کو ملے گا لیکن یہ خالی رہ جائے گی کیونکہ اس نے سے اپنے شوہر سے پوچھا نہیں تو ہمارے پیارے نبی پاک علیہ السلام کے غلام بڑی یہ اہم حدیث مبارکہ ہے دیکھیے ایک خاتون کس قدر اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے تو اللہ کریم اسے پھر کتنا بڑا انعام کتنا بڑا درجہ عطا فرماتے ہیں جس طرح ہمارے نے ڈبل سٹوری گھر ہوتا ہے ایک فیملی اوپر ہوتی ہے ایک فیملی نیچے ہوتی ہے ایسے ہی ایک صحابی تھے وہ کہیں دور سفر کے لیے جانے لگے تو اپنی بیوی سے جاتے ہوئے یہ وعدہ کر کے گئے کہ تم نے گھر سے باہر نکلنا میں سارا کچھ تجھے دے کر جا رہا ہوں مجھے ہو سکتا ہے دل زیادہ لگ جائے لیکن تم نے گھر سے باہر نکلنا توجہ کے ساتھ سننا بات اب اوپر والے پورشن میں بیوی رہتی ہے اب نیچے والے پورشن میں اس بیوی کا باپ رہتا ہے بات سمجھ آ گئی اوپر بیوی رہتی ہے نیچے اس بیوی کا باپ رہتا ہے
اب اس صحابی نے کہا کہ میں کہیں دور جا رہا ہوں کام کاج کے سلسلہ میں تجھ سے عہد کر کے جا رہا ہوں، وعدہ کر کے جا رہا ہوں، تو نے گھر سے ایک پیر بھی باہر نکالنا۔ امام الانبیاء دے غلام متوجہ دنال حدیث مبارکہ سماعت کرنا۔ ان صحابی رسول کا مقاصد جس سلسلے میں دور تشریف لے کے چلے گئے نے، اپنی بیوی دے نال وعدہ کیتا تو کرو ایک پیر بھی باہر نہیں رکھنا، اللہ دی کرنی کچھ ہو رہے۔ اتنے پتہ چلنا تھی شوہر دے نال کیتا وعدہ کنی انہیں وفاداری کی تھی، کنہ اپنے وعدے تے پکا رہی ہے۔ ان اس دا جڑا باپ بیمار ہو گیا، انہیں بڑی کوشش کی تھی میں اپنے باپ دی خبر لے کے آواں، لیکن اندر نہ سمیر بولیا نہ خاتون تو اپنے سائیں دے نال وعدہ کیتا ہے، اپنے سائیں دے نال وعدہ کیتا ہے، تو اپنے باپ دی خبر لین واسطے نہیں جا سکتی۔ انہیں نبی پاک دی بارگاہ وچ میسج بھیج چھڑیا، عرض کی تھی کالی کملی والیا میرا شوہر میرے نال وعدہ کر کے گیا ہے، تو بوئے پیر باہر نہیں رکھنا، میرے باپ دی حالت غیر ہو گئی ہے، میرے والد صاحب بڑے سخت بیمار نے، سونے اجازت مل جاوے میں اپنے باپ دی خبر لینا چاہتی ہاں، اپنے باپ نو دیکھنا چاہتی ہاں۔ ہن نبی پاک علیہ السلام نے کمال جواب ارشاد فرمایا نہیں تو بوئے بار پیر نہیں رکھ سکتی، تو صبر کر کے بیٹھ جا، تو اپنے خاوند دے نال کیتا وعدہ پورا کرے گی، اللہ تینوں ایدا ثواب عطا فرماوے گا۔ تو صبر کر کے بیٹھ جا، اپنے خاوند دے نال کیتا وعدہ پورا کر، تو بوئے بار پیر نہیں رکھنا۔ انہیں صبر کیتا، صبر کر کے اپنے گھر دے وچ بیٹھ گئی۔ پھر انہوں پتہ چلیا والد صاحب دی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے، پھر انہوں پتہ چلیا والد صاحب دا انتقال ہو چکے ہے۔ انہیں پھر اجازت منگی ہے، کالی کملی والیا ہن اجازت مل سکتی ہے، ہوں تو میرے والد صاحب دا انتقال ہو گیا ہے، آخری باری جاواں گی اپنے باپ دے چہرے نہ زیرت چہرے نو ویکھ لواں گی، زیارت کر لواں گی۔ کالی کملی والیا کی حکم ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے پھر اوہی جملہ ارشاد فرمایا، اے خاتون صبر دے نال اپنے گھر بیٹھی رہو، تو اگر صبر کرے گی اپنے شوہر دے نال کیتا وعدہ پورا کرے گی، اللہ تینوں ثواب عطا فرماوے گا۔ اگر اج دی خاتون ہوندی لے میں اپنے خاوند نال وعدہ کیتا میرے باپ دی میت اٹھدی پئی ہے تو میں کیویں وعدہ پورا کراں، لیکن قربان جائیو اسلام دیاں بیٹیاں نوں پتہ سی کہ شوہر دا کی مقام ہے، انہوں نے پتہ سی اسلام نے ساڈے اوتے کڈی گرفت ڈالی ہوئی ہے، سانو قوانین اسلام نے دسے نے۔ پھر عرض کر دیا نے حضور ہوں تو میرے والد صاحب دا انتقال ہو گیا، فرمایا نہ تینوں اجازت نہیں، تو صبر کر کے بیٹھ جاؤ۔ جدو والد صاحب دا انتقال ہو گیا، کفن دفن سارے معاملات ہو گئے نے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پتہ کرو اس خاتون دا کدھر وہ خاتون اپنے گھروں باہر تے نہیں نکلی۔ عرض کی تھی حضور وہ خاتون تھوڑے حکم دے مطابق اپنے گھر دے وچ رکی رہی ہے، نہ باپ دا چہرہ ویکھن گئی ہے، اپنے شوہر دے نال کیتا وعدہ پورا کیتا ہے، حضور اپنے گھر دے وچ رکی رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور جس خاتون نے اپنے شوہر دے نال کیتا وعدہ پورا کیتا ہے، اپنے شوہر دے نال وفاداری دا ثبوت دیتا ہے، پھر اسی اسلام ہو کے نبی پاک نے فرمایا پھر اسی انہوں سہارا بھی دینا ہے، انہوں دلاسا بھی دینا ہے، جنہیں ایڈا جگرے دا مظاہرہ کیتا ہے، باپ دا جنازہ نکل گیا، انہیں پیر باہر نہیں رکھیا، شوہر دے نال وعدہ کیتا پورا کیتا ہے۔ فرمایا کہ ہن انہوں اعلان اسی کرنا ہے، انہوں انعام کی ملے گا جڑی شوہر دی فرما برداری کرے گی۔ فرمایا اس خاتون نو جا کے مبارک باد دیو، اے خاتون تینوں مبارک ہوے، تو اپنے شوہر دی وفاداری کیتی ہے، اے دے صدقے اللہ نے تیرے باپ دی بخشش کر چھڈی ہے۔ فرمایا کہ جا تینوں مبارک ہوے، تو جڑا وعدہ کیتا سی نا اپنے سائیاں دے نال تو پورا کیتا ہے، تو صبر کیتا ہے۔ یار کوئی سوکھی گل نہیں، ایک سوکھی گل نہیں، باپ دا جنازہ لیکن انہیں شوہر دے نال وفا کیتی۔ نبی پاک نے فرمایا جا تیری اس وفا دے صدقے اللہ دی ذات بھی خوش ہوگی کہ انہیں کنہ وفا کیتی اپنے شوہر دے نال، اس وفا دے صدقے اسی انعام کیتا، جا تیرے باپ دی بخشش ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء دے غلاموں اس سانو نبی پاک علیہ السلام نے پیاریاں پیاریاں گلاں ارشاد فرمائیاں۔ پہلے بزرگ ہوندے سی نا، اللہ اکبر، جداں اسی بھی گھراں وچوں جانے ہم کوئی باہر ملک چلا جانا، کوئی ویسے ڈیوٹی تے جاندا ہے، آخری گل بڑی توجہ طلب گل ہے، پوری تقریر دی جان نچوڑ ہے۔ پہلے ساڈے بزرگ اپنے گھراں چوں نکلدے سی نا،
کم کاج واسطے اس خواتین جڑیاں ہوندیاں سی نا اللہ کرے آ گل اسی اپنے گھراں چ جا کے دسیے تے ساڈیاں خواتین بھی اس تے عمل ضرور کرن انشاءاللہ۔ وہ جڑیاں خواتین ہوندیاں سی نا جدوں انہاں دے گھر والے جاندے سی نا کم کاج واسطے انہاں خواتین نے آکھنا تسی چلے ہو کم تے چلے ہو محنت مزدوری کر لیکن ساڈے نال ایک وعدہ کر کے جانا اتھے جا کے نا ہیرا پھیری نہیں کرنی کوئی دھوکھا نہیں کرنا کسی نہ فراڈ نہیں کرنا اسی بھکھیاں رہ لاواں لیکن حرام دا اسی ایک پیسہ بھی نہیں کھانا۔ یہ خواتین اپنے شوہر نو جان لگے آکھدی ہوندی سی اپنے شوہر نو سمجھانا میں بھکھیاں رہ لاں گی پیاس برداشت کر لاں گی لیکن حرام دا سانو ایک پیسہ بھی قبول نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو آج ایک بیوی جب ڈیمانڈ کرتی ہے تو بیچارہ شوہر پھر جو ہوتا ہے نا وہ پھر آئیں بائیں شائیں کہتا چلو کوئی بات نہیں ڈیمانڈ پوری کرنی لیکن نہیں میرے بھائیو بات یاد رکھنا حلال کے تھوڑے پیسے ہوں اللہ اس میں برکت ڈال دیتا تھوڑے پیسے ہوں دیکھو یار کتنی مہنگائی ہوگی وہ اللہ ہمیں نہیں دے رہا ساڈی سوچ تو ود کے سانو دے رہا رج کے اسی کھانے سکون دی نیند سو جانے ہیں حرام کا لاکھ بھی ہو وہ حلال کے 100 کا مقابلہ نہیں کر سکتا میں نے بہت بڑی مثال دے دی ہے حرام کا جتنا بھی پیسہ ہو وہ ٹکے گا نہیں نکل جائے گا کسی نہ کسی بہانے سے حق حلال کی رکھی کھا لو سکھی کھا لو لیکن حق حلال دی اسی میں برکت ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ کے اندر ہم سنیں گے کہ شوہر کی کیا ذمہ آج تو ہم نے سنا کہ بیوی کی کیا ذمہ داری ہے اگلے جمعہ انشاءاللہ ہم سنیں گے شوہر کی کیا ڈیوٹی ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا اللہ ہم سب کے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے